الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس کائنات میں سب سے جدید مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ انسان سے قدیم ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب پیدا کر کے، تمام مخلوقات پیدا کر کے، پھر سب سے افضل اور اشرف، سب سے اعلیٰ، جو اللہ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، اس مخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت کا مقام دیا ہے۔ یہ انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں یونیک خصوصیات کا حامل ہے، اور ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اور اس کو اجتماعیت پسند بنایا ہے۔ یہ سوسائٹی اور اجتماع میں رہتا ہے، عقل سے سوچتا ہے، آلات اور اشیاء کا استعمال کر کے اپنے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے، لوگوں کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتا ہے، خوب سے خوب ترقی تلاش ہوتی ہے، انسانی زندگی کو ترقی دینا چاہتا ہے اور اس کی ترقی کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے سامنے جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے اور اعلیٰ اخلاق سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سے اجتماعیت اور انسانی سوسائٹی کی بنیاد قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا انسانی فلاح اور فائدے کے لیے اور انسانوں کا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ پہلی تعمیر، پہلا گھر ہے۔ بیت اللہ سے پہلے کوئی تعمیر نہیں ہے، اور پہلی اجتماعیت کا بھی مرکز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ جیسے فرشتوں کے لیے بیت المعمور ان کا قبلہ ہے، جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی ایسا گھر ہونا چاہیے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مقرر کیا، اور یہ بیت اللہ انسانی اجتماعیت کا بھی مرکز تھا۔ یہی گھر تھا جس کو بیت کہا، مکان نہیں کہا۔ بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، اور گھر جو ہے وہ انسانوں کی اجتماعیت سے بنتا ہے۔ مکان تو اینٹ اور گارے کا بنتا ہے، گھر انسانوں کی اجتماعیت سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلی اجتماعیت کا مرکز، انسانی سوسائٹی کا پہلا گھر جو ایک مرد اور عورت سے مل کر بنا،
اور اس کے لیے ضروری تھا کہ سردی گرمی سے بچاؤ، پرائیویسی، جنگلی جانوروں سے بچاؤ، اور ایک مرکزیت وہاں پر موجود ہو۔ تو اس مرکزیت کے اعتبار سے اس کی تعمیر کی گئی، اس کی بنیادوں کو اٹھایا گیا، اور یہی عبادت کا بھی مرکز تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بعد تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا تو بیت اللہ اس کے زیر استعمال بھی ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش وہ بیت اللہ کی ہے بعض روایتوں کے مطابق۔ تو اب اجتماعیت کا مرکز ہے، اور یہ ایسی بنیاد ہے کہ جس کو انسانیت تاحال قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس کی ضرورت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کوئی بھی اجتماعیت، کوئی بھی تربیت اب مکان کے بغیر قائم نہیں ہوتی، اور انسانوں کی تربیت ہوتی ہی اجتماعیت میں ہے، انفرادیت میں نہیں، چونکہ انسان اجتماعیت پسند ہے، اجتماع کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اجتماع سے پیدا ہوتی ہیں اور اجتماع کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہے، شاعر ہیں، ولی اللہ ہے، پہلے گزرے ہیں مغلیہ دور میں۔ انہوں نے پشتو میں ایک شعر کہا ہے کہ یہ انسان کا بت اگر یہ سونے کا بنا دیا جائے، سونے سے ایک انسان کی مورتی بنا لی جائے تو وہ انسان نہیں ہے۔ وہ انسان سرمایے سے نہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی خصوصیتیں وہ اجتماع کے نقطہ نظر سے رکھتی ہے۔ اجتماع سے کٹ کر انسان کیا ہے؟ گوشت اور ہڈیوں کا ایک مجسمہ۔ آپ اجتماع سے کٹ کر اس انسان کی کوئی خوبی بیان کرنا چاہیں تو مشکل میں پڑ جائے۔ اس انسان کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اجتماع سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سچا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے جو حقائق موجود ہے اس کو چھپاتا نہیں، اس کو ظاہر کرتا ہے، دوسروں سے تعلق ہے، امانت دار ہے، یعنی لوگوں کی امانتیں، ان کے حقوق ہیں، جس کا یہ پاس رکھ رہا ہے، وہ ذمہ داریاں ہیں جس کو یہ ادا کرتا ہے دوسروں کے نقطہ نظر سے۔ اب کوئی ایسی نشانی عفت اور پاک دامن ہے، یعنی انسانی جو نسل ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے، نسل انسانی جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے اس کو توڑنے والا نہیں۔ بری خصلتیں ہوں تو قاتل ہے، دوسرے انسانوں کو قتل کر رہا ہے، ڈاکو ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، راشی ہے، کسی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو رشوت لے رہا ہے، سود خور ہے تو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بغیر محنت اور بغیر اس کو اس کا ثمرہ دیے ہوئے اس سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہے ان تمام صفات کو آپ جمع کریں تو دو چیزیں بنتی ہیں، یا انسان کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا اظہار ہوگا، وہ بھی ذات سے بالا تر ہو کر ہے،
عاجزی اور انکساری، اخبات اللہ، اور یا انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک ہے، خیرخواہی ہے، آپ ان دو چیزوں کو نکال دیں اور پھر اس انسان کی ایسی تعریف کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، یہ گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اس میں اچھائی اور برائی کوئی نہیں۔ اچھائی برائی اس نسبت سے پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، وہ یا تو اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو منعم حقیقی ہے، رب العالمین ہے، اس رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی نسبت سے ہے، یا وہ انسانوں کی نسبت سے خیرخواہی ہے، بھلائی ہے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہمدردی، سخاوت ہے، وسعت قلبی، خیرخواہی ہے۔ اور یہی اجتماعیت پسندی ہے جس کی بنیاد پر انسان کی پرکھ ہوتی ہے۔ اب یہ اجتماعی خوبیاں وہ انسان میں اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق اجتماعیت سے ہے، ماحول سے ہے۔ اخلاق کا تعلق، صفات کا تعلق، ملکات کا تعلق یہ انسان کے علم سے نہیں ہے صرف۔ علم انسان کو ہو جاتا ہے، کیا تمام انسانوں کو علم نہیں کہ سچ بولو، سچ بولنا چاہیے؟ کیا تمام انسانوں کو علم نہیں کہ دوسروں کا حق ادا کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا امانت داری کا تمام لوگوں کو پتہ نہیں؟ علم ہونا الگ بات ہے۔ کیا لوگ سچے ہیں؟ کیا لوگ امانت دار ہیں؟ کیا لوگ انسانیت دوست ہیں؟ کیا لوگ انسانی اجتماع کی خیرخواہی چاہنے والے ہیں؟ جس کا ان کو علم ہے، علم موجود ہے، لیکن عملی تقاضے تب ہوں گے جب وہ ماحول میں رہیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچی لوگوں کے جماعت کا حصہ بنو، اہل اللہ کا اتباع کرو، ان لوگوں کی صحبت مت اٹھاؤ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جو دنیا پرست ہیں۔ ان لوگوں کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کرو جو ظالم ہیں، انسانی معاشرے میں تباہی پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کا حق مارنے والے ہیں۔ سچائی اور اچھائی کو قبول کرو اور سچے اور اچھے انسانوں کی صحبت میں رہو، اور انسانوں کی صحبت سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، ان کو رہنما مانا جاتا ہے، اور صحبت بھی محبت کے ساتھ۔ صحبت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اثر قبول کرتا ہے انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ یعنی جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، اگر اس سوسائٹی میں ظالم ہیں، انسانوں کو قتل عام کرنے والے ہیں، انسانوں کے وسائل چھیننے والے ہیں، انسانوں کو غلام بنانے والے ہیں، اور آپ کی ان سے نفرت ہے، ان کے خلاف رد عمل ہے، آپ اپنے آپ کو سچائی پر قائم رکھتے ہیں، مزاحمتی سوچ رکھتے ہیں، تو ان کے اثرات کم از کم پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے، اس سے محفوظ رہیں گے آپ۔ اور اگر انسانوں کی اس سے محبت ہو، حمایت ہو، ووٹ دیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی جماعت کا حصہ اپنے آپ کو سمجھیں، تو ان کے جو برے اثرات ہیں وہ ٹریول کریں گے۔
وہ انسان میں پیدا ہوں گے۔ اسی طرح کی اچھائی ہے، جب انسان اچھے لوگوں کی محبت رکھتا ہے تو ان کے اخلاق بھی اس پہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو معیار قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، انسان اسی میں شمار ہوگا جسے محبت ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی جماعت کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ انسان کے قلب سے تعلق رکھتا ہے کہ محبت دل میں کس چیز کی ہے، وڈیروں کی ہے، سرمایہ کی ہے، خواہشات پسند لوگوں کی ہے، شہوات پسند لوگوں کی ہے، ظالموں کی ہے، کس کی محبت ہے؟ یہ اہل اللہ کی محبت ہے۔ اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا حکم دیا تو ان کی اجتماعیت کی محبت ہے، ایک صالح معاشرے کی محبت ہے۔ یہ جو محبت ہے اس سے اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اجتماعیت ہے، یہ محبت کا جو ماحول ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی ادارے سے ملتی ہے۔ مسجد ہے مرکز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابھی قباء میں قیام ہے، کچھ دن کے لیے مسجد بنا لی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسجد بنا دی، اجتماعیت کا مرکز۔ صوفیاء کرام جنگل میں بیٹھتے ہیں، خانقاہ بنا کر بیٹھتے ہیں، سوسائٹی کے سارے۔ اور جنگل میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جو فرد آئے تو وہ اپنی محبتیں چھوڑ کر آئے، گھر بار زمیندارہ سب کچھ وہ دل سے نکال کر یکسو ہو کر آ کر اس اللہ کی محبت میں شریک، اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ دل میں غیر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو نتیجہ نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کی جس بنیاد کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے شروع ہوئی، اور سب سے عظیم گھر بیت اللہ وہ اس کا مرکز بنا، اس مرکزیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں انسان بستے ہیں اور کہاں کہاں کس کس مقام پر ترقی کرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ ایک طرف مادی ترقی ہے، اس کے بام عروج پر ہیں، تو دوسری طرف اخلاقی اور روحانی ترقی ہے کہ کتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اولیاء آئے، جہاں فرشتوں کا رسول حضرت جبرائیل امین وہ کہتا ہے کہ میرے پر جلتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے آگے انسان اور انسانوں کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ اونچا مقام انسان کو جو حاصل ہوا، یہ مقام اس پہلے گھر سے جو اجتماعیت شروع ہوئی تھی اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اجتماعیتوں کے ساتھ جوڑنے، اہل اللہ کی محبت پیدا کرنے، اچھے اخلاق کی محبت پیدا کرنے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی سوسائٹی بننی چاہیے، اچھا سسٹم بننا چاہیے۔ سسٹم تبدیل نہیں ہوتا تو انسانوں میں بھی تبدیلی، کل انسانوں میں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک جماعت مخصوص کسی مسجد خانقاہ میں رہ کر تو اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، لیکن انسانی معاشرہ جو ہے وہ تبھی ٹھیک ہوتا ہے کہ جب اس معاشرے کو تبدیل کیا جائے، سسٹم کو تبدیل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔